السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 368، سورہ توبہ، آیت 64 تا 66، پارہ 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين۔ منافق ڈرتے ہیں کہ ان پر کوئی ایسی صورت اتاری جائے جو انہیں وہ باتیں بتا دے جو ان کے دلوں میں ہیں۔ کہہ دیجئے تم مذاق اڑاؤ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ان باتوں کو نکال ظاہر کرنے والا ہے جن سے تم ڈرتے ہو، اور بلا شبہ اگر آپ ان سے پوچھیں تو ضرور ہی کہیں گے ہم تو صرف شغل کی باتیں کر رہے تھے اور دل لگی کر رہے تھے۔ کیا کہہ دیجئے کیا تم اللہ تعالی اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ مذاق کر رہے تھے؟ بہانے مت بناؤ، بے شک تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر دیں تو ایک گروہ کو عذاب دیں گے، اس وجہ سے کہ یقیناً وہ مجرم تھے۔ یحذر ڈرتے ہیں، المنافقون منافق، ان کے تنزل نازل کر دی جائے، علیہم ان پر، سورت کوئی سورت، تنبیہم جو بتا دے انہیں، بما جو کچھ، فی قلوبہم ان کے دلوں میں ہے۔ قل کہہ دیجئے استہزئوا تم مذاق کرتے رہو، انا بے شک اللہ تعالی مخرج ظاہر کرنے والا ہے، ما وہ بات جس سے تحذرون تم ڈرتے ہو۔ وَلَئِنْ اور البتہ اگر سألتہم آپ پوچھیں ان سے، لَيَقُولُنَّ تو ضرور وہ کہیں گے، انما کننا ہم تو صرف تھے، نخوض شغل کے طور پر باتیں کرتے، ونلعب اور دل لگی کرتے۔ قل کہہ دیجئے اب اللہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وآیاتی اور اس کی آیتوں کے ساتھ، ورسولی اور اس کے رسول کے ساتھ، کنتم تھے تم تستہزئون مذاق کرتے۔ لا تعتذروا نہ تم عذر پیش کرو، قد یقیناً کفرتم تم نے کفر کیا، بعد ایمانکم اپنے ایمان کے بعد، ان اگر نعفو ہم معاف بھی کر دیں ان طائفۃ ایک گروہ کو،
منکم تم میں سے نعذب تو ہم عذاب دیں گے طائفتم ایک گروہ کو بانہم بسبب اس کے کہ بلا شبہ وہ کانو ہیں مجرمین مجرم۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، آج کا سبق قرآن مجید فرقان حمید سورۃ توبہ کی یہ آیات بینات اللہ رب العالمین نے منافقوں کی ان مزید گھٹیا گستاخی، بے ادبی اور کفر پر مبنی حرکتوں کو ذکر فرمایا۔ یہ سورۃ التوبہ منافقوں کے راز کھولنے والی اور منافقوں کو رسوا کرنے والی صورت ہے۔ منافقین بظاہر ایمان لے آتے لیکن دل کے اندر وہ کفر کو چھپائے ہوئے ہوتے، اور ان میں سے بعض منافق وہ تھے کیونکہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا سمجھتے تھے، یعنی آپ کے صدق کا، آپ کے سچائی کا ان کو یقین تھا، لیکن ضد اور تعصب کی وجہ سے پیارے نبی علیہ السلام سے کفر کرتے۔ کچھ منافق وہ تھے جو شک میں مبتلا تھے کہ پتہ نہیں نامعلوم یہ سچا ہے کہ یا کچھ اور ہے۔ کچھ لوگ شک کے اندر مبتلا تھے اور ایمان سے خالی تھے، اور اسی طرح کچھ وہ جو آپ کو نعوذ باللہ جھوٹا کہتے تھے، لیکن کئی مرتبہ ان کو یہ مشاہدہ ہو چکا تھا کہ وہ دل میں کوئی بات سوچتے، زبان پر بھی کوئی بات لاتے، یا آپس میں بیٹھ کر کچھ بھی خسر پھسر کرتے، تو اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے سے نبی علیہ السلام کو آگاہ فرما دیتے۔ اس لیے یہ منافق اپنا کفر دل میں رکھتے اور بعض دفعہ اپنی مجلسوں میں اپنی زبان پر بھی لے آتے، مگر ڈرتے رہتے تھے کہ ادھر ہم نے بات کی، ادھر کہیں قرآن کی آیات وہی ہمارا پول نہ کھل دے اور یوں مسلمانوں کے سامنے ہمیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو فرمایا کہ تم اپنے گھٹیا حرکتوں کو کرتے رہو، مذاق کرتے رہو، اللہ رب العالمین تمہارے پول کھول کے رہے گا، اللہ رب العالمین تمہاری منافقت کو ظاہر کر کے رہے گا۔ اور پھر کہا گیا کہ اگر آپ ان منافقوں سے پوچھتے ہیں اور پوچھئے کہ یہ حرکتیں کس لیے، تو منافق کہتے ہیں کہ جناب ہم تو بس ویسے ہی گپ شپ کر رہے تھے اور دل لگی کر رہے تھے۔ تو کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق اور اس طرح کی باتیں کرنا، تو یہ لوگ بار بار گھٹیا حرکتیں کرتے، توہین اور گستاخی اور کفر کا ارتکاب کرتے، اور جب آیت اور وحی ان کا پول کھول دیتی تو پھر بار بار معذرت بھی کیا کرتے تھے۔ تو کہا گیا کہ معذرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تم نے کفر ہی کیا۔ تو شاعر اسلام کا اور پیغمبر اسلام کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے۔ جو دین کی باتوں میں ٹھٹا کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو کہا گیا کہ یہ تمہارے اعمال کفر پر مبنی ہیں اور تم نے ایسا کر کے کفر کا ارتکاب کیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ منافقوں میں سے اگر ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں تو عذاب ایک گروہ کے لیے یقیناً ہے۔ معاف کرنا ان منافقوں کو ہے جنہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی، اور کئی منافقین تھے جو بعد میں مخلص مسلمان ہوئے، توبہ تائب ہو گئے، تو اللہ توبہ تائب ہونے والوں کو پھر معاف کر دیتا ہے۔ یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی بات کہ اللہ نے منافقوں کو بھی جو ہے وہ بخشش اور مغفرت کا وعدہ کیا۔ کب؟ کہ تم اگر سچے دل سے توبہ کر لو تو تمہارے یہ پاپ دھل جائیں گے اور تمہارے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دے گا اور عذاب سے بچا لیے جاؤ گے۔ اور جو اپنے کفر پر اور منافقت پر برقرار رہیں گے اور بغیر توبہ کیے مر گئے تو ان کے لیے پھر جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔